اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کا باقاعدہ واپس سے آغاز کر دیا ہے، اور جس طرح گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر قرآن کی تلاوتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا، وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس چینل پہ جاری رہے گا۔ لیکن اب ہم نے اس چینل کے اندر کچھ نئی ایڈیشن کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو ہم سب لوگ ہیں، یعنی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے، ان کو کچھ اسلامک چیزیں سیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اس چینل پہ اب ملا کریں گی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے، تاکہ میرے اور آپ کے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہو۔ تو آج سے ہم نے اپنی اس یوٹیوب چینل کے اندر پہلا ہماری جو کلاس کا آج حصہ ہے وہ ہے قرآن مجید، جو آپ کی ہمارے بورڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ قرآن مجید ہے کیا، یہ کتاب کس کی ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کس پر نازل کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر سیکھیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ جو ہے الحمدللہ آپ میرے چینل پہ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے کہ میں جو ہوں وہ قرآن شریف پڑھا بھی رہا ہوں۔ اسی سلسلے کو میں نے کہا اور تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، بچوں کی تعلیم کے اندر، بچوں کی اسلامک نالج کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ جو ہے اس کا اضافہ ہو۔ تو ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پہلا ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو ہے قرآن مجید۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سلسلہ اس طرح کا ہوگا کہ میں پوری جو ہے اس کتاب سے قرآن مجید کے سارے چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر میں انشاءاللہ یہاں پہ ایک ایک کر کے سوالات لکھوں گا، تاکہ جو ہے وہ ہم پہلے اس کے یہاں پہ تمام سوالات بھی پڑھتے رہیں، چیپٹر ہم نے سمجھ لیا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے آنسر بھی کرتے رہیں۔ تو اب ہم اپنا قرآن مجید کا جو چیپٹر ہے اس کو شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سچی اور پاک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ ایک سچا اور پاک کلام ہے، یعنی اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی ہے، تو تا قیامت اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا۔ کس پر اتارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اتاری گئی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سب سے پہلے جو قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیت ہی تھیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں سچی ہدایت جو ہے وہ اس آسمانی کتاب سے ملتی ہے، یعنی اس آسمانی کتاب کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن حکیم۔ آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں کی جائے گی، تا قیامت تک ہم اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ سارا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، چھوٹا سا خلاصہ قرآن شریف کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر جو ہے وہ کچھ سوالات لکھتا ہوں، تو کمنٹس باکس میں آپ لوگ سے گزارش یہ ہے، ویسے تو اس ویڈیو کے اس سوال کے جواب میں دیتا رہوں گا، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو سنیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کے جتنے سوالات یہاں پہ ہیں اس کے آپ کمنٹس باکس میں اس کے جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ یہاں پہ سوال لکھتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہ پہلا سوال ہمارا سوال نمبر 1 ہے کہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟
یہ ہے ناظرین کرام پہلا سوال آپ کے سامنے. اس کا جواب ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالی کا سچا اور پاک کلام ہے. پہلے سوال کا جواب ہم نے بخوبی یہاں پہ لکھ دیا ہے. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ بڑی بیسک سی اسلامیت ہے، لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آج کل جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی. تو اس چینل کے توسط سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تک پہنچیں گی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کس پر اتارا گیا؟ یہ ہمیں بخوبی پتہ ہے، ابھی ہم نے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک دفعہ اس کا گو تھرو بھی کریں گے، یعنی واپس سے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ اگر کسی کو رائٹنگ میں مسئلہ ہو رہا ہو یا کسی کو سننے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ واپس سے اس کو دیکھ سکیں. اب اس میں ہے تیسرا سوال کہ قرآن پاک کس کے ذریعے اتارا گیا، یعنی کون سے فرشتے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، کن کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا تھا. اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا. ناظرین کرام یہ ہمارے ٹوٹل 3 سوال ہیں. ابھی ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ سوال کی طرف جو ہے وہ بڑھیں، کیونکہ جگہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تاکہ پھر ہم اس کو واپس مٹا کے دوسرے سوال یہاں پہ لکھتے ہیں. تو ہم پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا سچا اور پاک کلام ہے. قرآن پاک کس پر اتارا گیا؟ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں. قرآن پاک کس کے ذریعے اتارا گیا؟ قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا. اب اپنے سوال نمبر 4 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 4 میں آپ کے سامنے یہاں لکھ رہا ہوں. قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اس سے پہلے جو بھی اسپانی کتابیں اتری توریت زبور انجیل اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ رد و بدل کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل کیا تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی کہ تا قیامت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی رد و بدل یعنی کوئی چینجز نہیں کر سکتا. یہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا ویسا ہی تا قیامت رہے گا. اب اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے. یہ ہمارا ہو گیا چوتھا سوال. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی طرف. ہمیں سچی ہدایت کس آسمانی کتاب سے ملتی ہے؟ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کا جواب، کیونکہ ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں سچی ہدایت قرآن مجید
سے ملتی ہے. آخری سوال جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی سوال نمبر 6 ہے جو اس چیپٹر کا آخری سوال ہے کہ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ اس کا جواب بھی یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. تو ناظرین کرام ہم نے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 سوالات ہم نے یہاں پہ کور کیے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ جیسے میں نے پچھلے جو ہے وہ سوال یہاں پہ پڑھ دیے تھے، پچھلے 3 سوال، اب یہ 3 سوال واپس سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ تا قیامت تک جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئیں گی. ہمیں سچی ہدایت کس آسمانی کتاب سے ملتی ہے؟ ہمیں سچی ہدایت قرآن مجید سے ملتی ہے. آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ آخری آسمانی کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ جو میں نے اسلامیت کی جو ہے یہ چیپٹر آپ کے سامنے نکالا ہے، یہ بہت ہی چھوٹی کلاسز سے نکالا ہے، یعنی چھوٹی کلاسز کے جو بکس ہیں اس سے میں نے یہ چیپٹر جو ہے آپ لوگ کے لیے نکالا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اب بڑی بڑی کتابوں سے اس میں خالص جو ہے وہ اردو ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے اوپر سے جاری ہوتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہم چھوٹی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جتنا سیکھتے رہیں گے تو ہم بڑی چیزوں کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کے سامنے آج ہم نے جو سمجھا ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں سمجھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ آپ کو کیا میں نے شروع میں پڑھ کے بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن مجید تو سیکھے، وہ جو اس سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کے پاس علم موجود ہے وہ آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی آگے پہنچائیں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ملے، آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسرے لوگوں کو آگے بھی اس سے استفادہ حاصل ہو. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج ہم نے سیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کسی اور عنوان کسی اور ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.